حمید ایک رئیس کاروباری تھا. اس کے خاندان میں اس کی بیگم رضیہ اور لاڈلی ہینا تھی. ابو یہ دیکھیے. ارے واہ بیٹا، تم نے اتنی اچھی تصویر بنائی. یہ آپ ہے، یہ امی اور یہ میں، اور یہ ہمارا گھر. لیکن ہمارا گھر تو سفید ہے، تم نے نیلا کیوں رنگا ہے؟ ابو ہمیں نیلا رنگ بہت پسند ہے، اس لیے ہم نے گھر کو نیلا رنگ دیا. اگر ہماری بیٹی کو نیلا رنگ پسند ہے تو ہم کل ہی ہمارے گھر کو نیلا رنگوائیں گے. ابھی کہاں بچی کی باتوں میں آ رہے ہیں. بیگم صاحبہ، اگر ہماری گڑیا کو نیلا رنگ پسند ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم گھر کو نیلا رنگوا دیں، اور ہم آج ہی کسی اچھے رنگ ساز کو بلوائیں گے. بھلا آپ دونوں کے آگے میری کوئی اختیار ہے؟ جیسی آپ کی مرضی. آپ گھر کو نیلا رنگیں یا پیلا. رضیہ کو یہ صرف بچی کی ضد لگ رہی تھی، لیکن حمید کے لیے اس کی بیٹی کی ہر ضد ضروری تھی. حمید نے پورے گھر کو نیلا رنگوا دیا. اب کیسا ہے؟ جیسا مجھے پسند ہے ویسا. یہ ہوئی نا بات. ابو ہم کئی روز سے گھومنے نہیں گئے. میرے سارے دوست اپنے والدین کے ساتھ سیر پر گئے ہیں. آپ کی یہ خواہش بھی ہم جلدی پوری کر دیں گے. ہم تینوں کل ہی کہیں سیر کرنے جائیں گے. امی تیاری کیجیے، کل ہم جا رہے ہیں. کہاں؟ سیر پہ. رضیہ بچی کا بڑا دل ہے سیر پہ جانے کا، اس لیے کل ہی چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اگلی صبح ہی حمید کا خاندان اپنی کار میں نکل گیا. وہ لوگ ایک تفریحی پارک میں پہنچے جہاں ہینا خوب کھیلی. صبح سے شام تک تینوں مزے کر رہے تھے، اور پھر شام کو تینوں کار میں بیٹھ گئے. رات کے اندھیرے میں حمید ہائی وے پر کار چلا رہا تھا کہ ایک ٹرک نے ان کی کار میں ٹکر مار دی، اور اس حادثے میں حمید نے موقع پر ہی دم توڑ دیا اور ہینا اور رضیہ زخمی ہو گئی. اگلی صبح جب انہیں ہوش آیا، حمید کہاں ہے؟ وہ نہیں رہے. اور میری بیٹی ہینا؟ اسے بس کچھ خروچیں آئی ہیں، وہ باہر ہے. آپ کے سر پر گہری چوٹ ہے، آپ کو آرام کرنے کی ضرورت ہے. اب رضیہ اور ہینا کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا. کچھ روز بعد اسپتال سے ڈسچارج ہو کر رضیہ گھر پہنچی تو اسے ایک آدمی نے روک لیا. آپ کون ہیں اور ہمیں ہمارے گھر میں جانے سے کیوں روک رہے ہو؟ محترمہ، یہ پراپرٹی بینک نے سیل کر دی ہے. حمید قریشی نے بینک سے لون لیا تھا، وہ لوٹانے سے قبل ان کا انتقال ہو گیا. اب اس پراپرٹی اور حمید جی کے سارے کاروبار پر بینک کا حق ہے. اب رضیہ اور ہینا کے پاس سر چھپانے کے لیے بھی گھر نہیں تھا. رضیہ روتے روتے چل رہی تھی. وہ دونوں ایک پارک کے پاس پہنچی اور رضیہ بینچ پر بیٹھ گئی. کیا ہوا امی؟ ان انکل نے ہمیں ہمارے گھر کے اندر داخل کیوں نہیں ہونے دیا؟ اب وہ گھر بھی ہمارا نہیں رہا ہے نا. لیکن کیوں؟ اب یہ سب تو تیرے ابا کو ہی علم ہوگا. تو اب ہم کہاں رہیں گے؟ معلوم نہیں. رضیہ رو رہی تھی. اس کے رونے کی آواز ایک خاتون کے کانوں میں پڑی. وہ رخسانہ تھی، رضیہ کی سہیلی. رخسانہ رضیہ کے پاس آئی. رضیہ تو ایسے رو کیوں رہی ہے؟ رخسانہ. رضیہ نے رو رو کر رخسانہ کو اپنی درد بھری داستان سنائی. اے میرے مالک، مجھے لگا تھا اوپر والے نے صرف مجھے ہی غم دیے ہیں، لیکن تیرا غم تو مجھ سے بھی زیادہ ہے. میرا شوہر مجھے چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلا گیا، لیکن تیرے پاس تو ایک بیٹی ہے نا. اب سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیا کروں، کہاں رہوں گی. رضیہ تو میرے ساتھ رہ سکتی ہے. شکریہ، تیرا بہت بہت شکریہ رخسانہ. میں تیرے برے وقت میں کام آئی، یہی کافی ہے. میں یہی پاس کے ایک جھوپڑے میں رہتی ہوں اور یہاں اس پارک کے باہر کباب فروخت کرتی ہوں. چل میرے ساتھ. رخسانہ رضیہ اور ہینا کو اپنے گھر لے گئی. بس یہی ایک کمرہ ہے اس گھر میں. اچھا ہے. رخسانہ نے دونوں کو کھانا پیش کیا اور دونوں ماں بیٹی نے پیٹ بھر کے نوش فرمایا اور اسی جھوپڑی میں سو گئے. اگلی صبح رخسانہ جلدی اٹھ کر کباب بنانے کی تیاری کرنے لگی. مجھے بھی اٹھا دیتی، تم گہری نیند میں سو رہی تھی. سوچا تمہیں تکلیف کیوں دوں. تم نے میری خاطر اتنا کچھ کیا ہے، کم سے کم میں تمہاری مدد تو کر ہی سکتی ہوں نا. اور پھر رضیہ بھی رخسانہ کے ساتھ کباب بنانے لگی. تم تو بہت اچھا کباب بناتی ہو. ہینا کے ابو بھی یہی کہتے تھے.
मेरे कबाब उनके मन पसंद थे। रजिया, तुम्हें इस दर्द को भुलाना ही होगा। हिना के अब्बू हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। हाँ। कबाब तैयार हो जाने के बाद रुखसाना उन्हें फरोख्त करने पार्क में जाया करती थी। आंटी, एक कबाब पाव देना। ये लो बेटा, 20 रुपए। उस लड़के ने वो कबाब पाव खा लिया। आंटी, एक और दो ना। उसने दूसरा कबाब भी खा लिया। एक और। कितने लजीज है ये कबाब पाव। लड़के की बात सुनकर रुखसाना ने भी एक कबाब चखा। हकीकत में रजिया कबाब बहुत अच्छे बनाती है। आज कम वक्त में रुखसाना ने सारे कबाब फरोख्त कर दिए। अरे रजिया, देख सारे कबाब खत्म हो गए। तेरे हाथ में तो जादू है। लोग एक के बाद एक कबाब खाए ही जा रहे थे। पहली बार मेरे सारे कबाब फरोख्त हो गए। अच्छा है, कल से हम और ज्यादा बनाएंगे। हाँ, यकीनन। अगली सुबह रजिया ने ज्यादा कबाब बनाए और आज भी सारे कबाब धड़ाधड़ फरोख्त हो गए। जो भी कबाब खा रहा था सब तारीफ ही कर रहे थे। ये सिलसिला अगले कई रोज तक चलता रहा। फिर एक रोज रुखसाना की तबीयत खराब हो गई। उसे बहुत तेज बुखार था। रुखसाना, आज तुम आराम करो। तो ये कबाब कौन फरोख्त करेगा? मैं। हिना, तुम खाला का ख्याल रखना। ठीक है अम्मी। लेकिन तुम ये कैसे करोगी? जैसे तुम रोज करती हो। फिक्र ना करो, मैं सब कर लूंगी। रजिया कबाब पाव लेकर पार्क के बाहर बैठ गई। एक एक करके कई खरीदार ने कबाब पाव खरीदे। फिर एक शख्स रजिया के पास आ गया। आपा, ये कबाब आप कहाँ से खरीदती हैं? हम खरीदते नहीं हैं, मैं खुद इन्हें बनाती हूँ। इतने जायकेदार कबाब मैंने कभी नहीं खाए। मैं सुशांत हूँ, मैं एक इवेंट कंपनी में काम करता हूँ। क्या आप हमारी इवेंट्स के लिए ऐसे ही कबाब बनाएंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सुशांत ने रजिया को अपना कार्ड दे दिया। आप मुझे कल सुबह कॉल कर दीजिए, मैं आपके रोज की फरमाइश दे दूंगा और हमारे मुलाजिम आपके घर पैसे की अदायगी कर कबाब ले जाएंगे। जी ठीक है। ये सुनकर रजिया बहुत खुश थी। रात को घर पहुंचते ही उसने सारी बातें रुखसाना और हिना को बताई। ये तो बहुत अच्छी खबर है रजिया। अगली सुबह रजिया ने सुशांत को कॉल लगाया और उसने 1000 कबाब की फरमाइश दे दी। रजिया, रुखसाना और हिना ने मिलकर कबाब बनाए और फिर कंपनी के मुलाजिम को कबाब देकर पैसे ले लिए। ये कारवां चलता रहा। सुशांत रोज रजिया को कबाब की फरमाइश देता था। रजिया और रुखसाना की कमाई में इजाफा हो गया था। अब उन दोनों ने एक अच्छा और बड़ा घर ले लिया। हिना वापस स्कूल जाने लगी। रजिया और रुखसाना ने और कई ख्वातिनों को काम पर रख लिया और इस तरह कबाब पाव ने तीनों की किस्मत संवार दी।